Prophet, say to your wives, if you should desire the worldly life and its adornment, then come, I will provide for you and give you a gracious release. اے نبی، اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے غریب اصحاب میرے امیر اصحاب سے 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ جی قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں سیدھا ٹکٹ لگا ہوا ہے؟ 40 سال پہلے وہ لوگ جنت میں جائیں گے جو غریب صاحب ہیں۔ سر 40 سال کا ڈفرنس دنیا میں آپ ذرا امیجن کر سکتے ہیں؟ اہل جانا دونوں جنتی گروپ پارٹیاں ہیں، لیکن جنہوں نے مفلسی کی زندگی گزاری ہے، فقر کی زندگی گزاری ہے، اسی لیے صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے عبداللہ بن عمر ہمیشہ غریب صحابہ کے ساتھ اپنا وقت گزارا کرتے تھے، اور لوگ پوچھتے تھے کہ کیوں؟ وہ کہتے تھے اس لیے کہ میں نے خود حضور سے سنا ہے کہ میرے غریب ساتھی جو ہے نا میرے امیر ساتھیوں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں۔ یہ تو میرا ایک فیوریٹ ٹاپک ہے اور میں پورے پیشن کے ساتھ اس پہ بول سکتا ہوں، اس لیے کہ میں صرف باتیں نہیں کرتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں بھی اس چیز کو اڈاپٹ کروں۔ تو یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام اکثر دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی سانسیں چلتی رہیں، سبسسٹنس لیول کے اوپر۔ آج جن کے پاس ڈھیروں مال و دولت نہیں ہے ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے تو کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور نبی علیہ السلام سے اپنی محبت کے راگ بھی الاپتے رہتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی جو پریکٹیکل زندگی ہے وہ اگر اڈاپٹ کی جائے نا تو ساری یہ غلامیاں آپ کی جو ہے نا اس کے دعوے باہر نکل آئیں گے، پتہ چل جائے گا۔ تو کیونکہ قرآن حکیم کی ساری تعلیمات جو ہیں وہ کنڈیم کرتی ہیں مال و دولت کو زیادہ تعداد میں جوڑنا، کیونکہ یہ فتنے میں مبتلا کر دینے والی چیز ہے، لیکن یہ جواز ہے، اور وہ اس کے ساتھ کہ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، پھر آپ بے شک جوڑیں۔ سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب جو مالدار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس موجود صحابہ سے پوچھا کہ یہ کیسا شخص ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ اس لائق ہے کہ اگر یہ نکاح کا پیغام بھیجے تو اس سے نکاح کیا جائے، اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے، اگر کوئی بات کہے تو غور سے سنی جائے۔ سہل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چپ ہو رہے۔ پھر ایک دوسرے صاحب گزرے جو مسلمانوں کے غریب اور محتاج لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ اس قابل ہے کہ اگر کسی کے یہاں نکاح کا پیغام بھیجے تو اس سے نکاح نہ کیا جائے، اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے، اگر کوئی بات کہے تو اس کی بات نہ سنی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا یہ شخص اکیلا پہلے شخص کی طرح دنیا بھر سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5091۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جتنے لوگ ارب پتی بنے ہوئے ہیں نا، انہوں نے زندگی میں کم از کم ایک چھکا ضرور مارا ہے کسی وقت، کہیں نہ کہیں انہوں نے ایسا معاملہ کیا ہے اور وہ تھریش ہولڈ پوائنٹ کراس ہوا اور اب معاملات چل پڑے۔ ورنہ حلال کے مال میں ساتھ ساتھ زکوٰۃ نکالیں تو مشکل ہوتا ہے کہ اس بڑے لیول پہ انسان پہنچ جائے، پہنچ سکتا ہے لیکن بہت کم۔ پھر ظاہر ہے کہ انسان کو آخرت کی فکر بھی ہوتی ہے۔ میں بالکل وہ صوفیوں والی بات نہیں کر رہا کہ جناب آپ جو کچھ مال ہے تو وہ مولوی صاحب کے حوالے کر کے تاکہ ان کے بچے وہ یاشی کرتے رہیں اور آپ خود بیٹھ جائیں۔ نہیں، یہ نہیں میں کہہ رہا۔ میں کہہ رہا ہوں جس چیز کا جتنا ریشو پروپورشن ہے اتنی ایفرٹ اس کے اندر پٹ کریں۔ لوگ 3 نوکریاں کرتے ہیں، جب ان کو کہا جائے کہ قرآن ایک صفحہ ترجمے سے پڑھنے کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ملتا۔ تو میرے بھائی ٹائم اسی ٹائم میں سے آپ نے ٹائم نکالنا ہے، اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، ریشو پروپورشن میں چیزوں کو ڈیوائڈ کریں۔ ویسے لوگ کہتے ہیں جی دین دنیا ساتھ ساتھ، وہ سر یہ نہ بات کیا کریں، یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ دین دنیا ساتھ ساتھ یعنی 12 گھنٹے آپ نے دین کو دینے اور 12 دنیا کو۔
آپ تو 12 منٹ نہیں نکال سکتے اگر اسپیسیفکلی تھے. اگر کہتے ہیں نا ہم یہ باقی سارے معاملات بھی، رزق کمانا بھی عبادت ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن اسپیسیفکلی جس طرح آپ دنیا کو ٹائم دیتے ہیں اسی کنسنٹریشن کے ساتھ دین کو ٹائم دینا بڑا مشکل کام ہے. وہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے کہ آپ نے زندگی کے ہر لمحے میں دیکھنا ہے کہ کون سی چیز اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی طرف لے کے جا رہی ہے اور کون سی تابع فرمان